غزوہ بدر بنیادی طور پہ غزوہ کے اندر آپ لوگ جو ہے غزوہ اور سیریا کے دن پہلے فرق آپ لوگ جان لیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول خود شریک ہو، اور سیریا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول شریک نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو، ایک جو ہے جماعت بھیجی ہو کسی جگہ جنگ کے لیے، لیکن اس کے اندر خود بنفس نفسی شریک نہ ہو۔ غزوہ وہ ہے جس کے اندر خود اللہ کے رسول شریک ہو۔ غزوہ بدر بنیادی طور پہ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ ہر سال میلہ لگتا تھا۔ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، ایک وادی ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اور بدر بھی ایک چاند کو بھی کہتے ہیں، ایک چاند اس کو بھی بدر کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر اب یہ ہوا ہے 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو، اور غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک مارکۃ الآراء ایک غزوہ تھا، کیونکہ اس غزوہ کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو جنگ کا حکم دیا۔ اذن للذین یقاتلونہم بانہم ظلموا، آج ان لوگوں کو اذن دیا گیا ہے قتال کرنے کا کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا۔ یہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے اپنا سارا مال مویشی جو کچھ ان کی زمینیں جائیدادیں تھیں وہ سارا کچھ مکہ کے اندر چھوڑ کے آ گئے تھے۔ وہ سارا کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر آ سکتے تھے، تو جو کچھ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے تھے وہ سارا کچھ کفار مکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور انہوں نے سارا کچھ اپنے قبضے میں لے کے اور ایک جیش انہوں نے تیار کرنا چاہا، ایک لشکر تیار کرنا چاہا کہ اس لشکر کو تیار کریں گے، ان کے جو جائیدادیں وغیرہ ہے، جو مال مویشی یہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان سب کو ہم استعمال کر کے اس سے جو زر مبادلہ کمائیں گے، اس سے ایک جیش تیار کریں گے، اس سے ایک جو ہے اپنی فوجی قوت کو بڑھائیں گے، اور اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر کفار مکہ نے مسلمانوں کا جو مال تھا، جو مال و اسباب انہوں نے مکہ کے اندر چھوڑا تھا، ان سب کو اکٹھا کیا اور اپنا کچھ جو ہے مال و متاع اکٹھا کر کے، اور حتیٰ کہ کفار مکہ کی عورتوں نے انہوں نے بھی کچھ اپنا مال جو اس کے اندر ان کے پاس سونے زیورات وغیرہ تھے وہاں پہ اکٹھے کی، اور جو ہے ایک لشکر بھیجا شام کی طرف تجارت کے لیے، ایک قافلہ بھیجا، قافلہ شام کی طرف بھیجا تجارت کے لیے۔ اس قافلے کا سردار تھا ابو سفیان۔ وہ مکہ سے روانہ ہوا شام کی طرف۔ اللہ کے رسول کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ ابو سفیان وہاں سے جو ہے قافلہ لے کر نکلا ہے، اور اس قافلے کے اندر یہاں کے مسلمانوں کا بھی مال اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں کفار مکہ کی عورتوں نے، تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے جو زر مبادلہ کمایا جائے گا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول کو اس بارے میں علم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قافلے کا رستہ روکا جائے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مہاجرین کی ایک جماعت تیار کی، اس کے اندر 150 مہاجرین تھے، اور مدینہ سے کوچ کی ہے اور اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں۔ اس غزوہ کو کہتے ہیں غزوہ ذو العشیرہ۔ یہ غزوہ ہوئی تھی ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، مطلب مدینہ سے نکلے ہیں، اللہ کے رسول اس کے اندر ایک شریک ہیں، ٹھیک ہے، ایک قافلے کو روکنا ہے، مطلب غزوہ ہوئی نا جس کے اندر اللہ کے رسول خود شریک ہوں، تو ایک غزوہ ہے۔ اللہ کے رسول نکلے تھے 150 مہاجرین کو لے کر ابو سفیان کے لشکر کو روکنے کے لیے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا تھا ابھی مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، آ رہا نہیں تھا، جب آ رہا تھا پھر غزوہ بدر ہوئی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے۔ اللہ کے رسول یہاں سے نکلے ہیں 150 مہاجرین کو لے کر کہ ان کو روکیں گے، جو ان کے پاس مال و متاع ہوگا وہ لیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے اتفاقی طور پہ کہ وقت نے جو ہے مناسبت اختیار نہیں کی۔ ابو سفیان کا جو قافلہ ایک دن پہلے وہاں سے نکل گیا۔ ابو سفیان کا قافلہ اللہ کے رسول و صحابہ کے ہاتھ نہیں لگا، ایک دن پہلے وہاں سے نکل گیا اور شام کے رستے پہ رواں ہو گیا۔ اب جب اللہ کے رسول نکلے تھے مدینہ سے تو وہاں پہ قبیلہ بنی مستلق تھا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدے وغیرہ کر لیے اور ان کو نیوٹرل رہنے کی ایک دعوت دے دی۔ کہا کہ نہ مکہ والوں کے ساتھ ہو نہ ہمارے ساتھ ہو، بالکل نیوٹرل ہو، نہ وہاں کی تائید کرو نہ ہماری تائید کرو۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اور قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، اس کے اندر بنو زمرہ کا قبیلہ ہے، جہینہ کا قبیلہ ہے، ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے کہ تم نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے، اگر ہمارے اور کفار مکہ کے درمیان کوئی ایک جنگ ہوتی ہے تو تم نے بالکل نیوٹرل رہنا ہے، نہ ہمارا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو۔ یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے ہو گئے تھے کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب نے مل کر دفاع کرنا ہے،
مدینہ کے اوپر اگر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے، کیونکہ مدینہ ہماری ایک ٹیریٹری ہے، ہماری باؤنڈری ہے، اس پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس سے ہٹ کر اور بھی قبائل کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدے کیے تھے کہ اگر ہمارے پر کوئی حملہ آور ہوگا تو یا تو تم نے نیوٹرل لینا ہے، یا اگر مدینہ کے اندر جو قبائل موجود ہیں یہودیوں کے تو ان کے لیے تھا کہ ہم نے مل کر دفاع کرنا ہے۔ جب غزوہ ذی العشیرہ ہوئی، ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل گیا، تو جس علاقے میں اللہ کے رسول گئے تھے وہاں پہ قبیلہ بنی مستلق تھا۔ قبیلہ بنی مستلق کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کر لیا کہ جب اگر ہمارے اور کفار مکہ کے درمیان کوئی بھی جھڑپ ہوتی ہے تو تم نے بالکل نیوٹرل لینا ہے، کسی کی تائید کے اندر نہ آؤ، بالکل نیوٹرل اسٹیٹ پہ رہو۔ تو ابو سفیان کا قافلہ جب نکل گیا شام کی طرف، جب شام پہ وہاں پہ اس نے تجارت کر لی، جب تجارت سے واپس آ رہا تھا، جو اس نے زر مبادلہ کمایا تجارت سے واپس آ رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، پھر اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ہوئی ہے کہ ابھی ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے مکہ کی طرف، تو اس کو دوبارہ روکا جائے۔ پھر وہاں پہ اللہ کے رسول نے ایک جو ہے جماعت تیار کی ہے، اس کے اندر قریباً 313 کے قریب جو ہے صحابہ موجود تھے، اور اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کے اندر جو مہاجرین کی تعداد تھی وہ صرف 60 تھی، اور انصار اس سے ہٹ کر سارے کے سارے انصار تھے۔ مہاجرین صرف 60 تھے اور بقایا جتنے بھی صحابہ تھے سارے کے سارے انصار تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ کے اندر سارے کے سارے مہاجرین تھے 150۔ اب اس کے اندر جو غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر غزوہ ذی العشیرہ کا ہی دوسرا پہلو ہے۔ جاتے ہوئے قافلہ نکل گیا، اب واپسی بھی آ رہا ہے تو اس قافلے کو روکیں گے۔ اب اس غزوہ بدر کے اندر، یہ جو غزوہ بدر ابھی جو واقع ہوئی ہے، اس کے اندر 60 مہاجرین تھے اور سارے کے سارے انصار تھے۔ جب اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے ابھی مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کوچ کیا اور کہا کہ اس قافلے کو روکتے ہیں۔ جب مدینہ کے اندر ایک جو ہے لشکر تیار کیا گیا، 313 کا لشکر تھا، جب مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو ان کو اللہ کے رسول کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر پہنچ گئی ہے کہ اللہ کے رسول ابھی میرے قافلے کے اوپر حملہ کریں گے۔ ابو سفیان نے مکہ کے اندر ایک پیغام پہنچا دیا ابو جہل کو، عتبہ کو اور شیبہ کو، کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلے پر حملہ کریں گے اور سارا مال و متاع مجھ سے چھینیں گے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً یہاں پہ کمک پہنچ جاؤ، فوراً ایک جیش تیار کرو، یہاں پہ پہنچ جاؤ، ہم نے قافلے کو بچانا ہے، ہمارے پاس ایک زر مبادلہ ہے، ہم نے جو ہے سال بھر کی ہماری محنت ہے، کمائی ہے، ہم کیسے اس کو جانے دیں۔ تو جب ابو سفیان نے وہاں پہ مکہ کے اندر جو اطلاع پہنچائی تو اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو جب اس بات کا علم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار سے ایک مشورہ کیا اور کہا کہ اب 2 قافلے آنے والے ہیں، ان میں سے ایک کے اوپر اللہ نے مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ ایک کے اوپر تمہیں فتح نصیب کریں گے۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم کس کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں؟ چند صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس کے پاس مال و متاع بھی ہے اور ان تعداد کے اندر بھی کم ہے، ہم ان سے زیادہ ہیں تو ہم اس پر جو ہے بڑی جلدی تسلط حاصل کر لیں گے، جو مال و متاع ہے ہم ان سے بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری طرف جو قافلہ آ رہا ہے مکہ سے، وہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہوگا، وہاں پہ جنگ کرنی پڑے گی۔ تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس کو ہم جلدی سے، ہم جو ہے ان کی تعداد بھی کم ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس کو جلدی ہم جو ہے قابو کر لیں گے۔ کچھ صحابہ نے تو یہ رائے دی۔ اللہ کے رسول نے کوئی اتنی اہمیت نہیں دی۔ اللہ کے رسول کا کچھ ایک اور ذہن تھا کہ ہم جو ہے جو کفار کی طرف سے آ رہا ہے، مکہ کی طرف سے جو آ رہا ہے قافلہ، ہم اس پر جا کے حملہ آور ہوں۔ اللہ کے رسول کا مطلب پہلے سے ایک ذہن تھا یہاں پہ ایک جنگ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان باتوں کی طرف کوئی اتنی توجہ نہیں دی۔ پھر اس مقام کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کھڑے ہو کے تقریر کی، کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی ہو ہم آپ کے لیے تیار ہیں، جو آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی اتنی اہمیت نہیں دی۔ پھر اسی مقام کے اوپر حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کے وہاں پہ تقریر کی، ایک پورا ایک مجمع لگا ہوا تھا، سارے انصار مہاجرین سارے بیٹھے تھے، اب جنگ ہونے والی ہے، 1-2 قافلے آ رہے ہیں، ہم دونوں کے اوپر کسی ایک کے اوپر ہم جا کے حملہ آور ہوں گے۔ تو وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور وہاں پہ یہی پیغام دیا کہ یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر اس مقام پہ خزرج قبیلے کے جو سردار ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کا جو روئے سخن ہے وہ ہماری طرف ہے، اللہ کے رسول ہم سے کچھ جو ہے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تک جو تقریریں ہوئی تھیں وہ سارے کے سارے مہاجرین تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین میں سے تھے، عمر فاروق مہاجرین میں سے تھے، یہ سارے مکہ سے آئے تھے،
ان کا تو کٹنا مرنا اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، لیکن انصار کی طرف سے اللہ کے رسول ایک پیغام جو ہے حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انصار کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر جب آؤں گا، مدینہ کے اوپر جو ہے تم میری حفاظت کے اوپر مامور رہو گے، مدینہ سے باہر جو ہے تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی، یا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، آپ ہمیں لے جائیں، اگر آپ ہمیں برق الغماد کے اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، برق الغماد یمن کا آخری کونا، وہاں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں اس سمندر کے اندر چھلانگ لگاؤ تو ہم لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، آپ جہاں پہ لے کے جانا چاہیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ تھوڑا سا کھل اٹھا۔ پھر اسی مقام کے اوپر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک جو ہے ایسی تقریر کی ہے کہ پورا جو ایک صحابہ کا مجمع تھا انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح مت سمجھیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے یہاں سے، ان جو ہے یہ کفار جو بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جو باغی ہیں ان سے جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ان کی طرح مت سمجھے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم لڑیں گے، کٹیں گے، مریں گے آپ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے پورے ایک لشکر کی ترتیب دی، وہاں سے لشکر کو روانہ کیا۔